یہ سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون وقال اللہ تعالی كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اس لیے وجود بخشا ہے تاکہ یہ حضرت انسان اس کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرے اور اس کی اطاعت کرے یہاں تک کہ جب اس کی مدت ختم ہو جائے تو اس حال میں وہ ملے اللہ سے کہ اللہ ہم سے راضی. یہی ہے زندگی کا خلاصہ. انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ کے مانند ہے. جس طریقے سے ہوا کے جھونکے میں رکھا ہوا چراغ بس ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ چراغ بجھ جاتا ہے، ایسے ہی یہ انسانی زندگی ایک لمحے میں اس جہان سے دوسرے جہان میں پہنچ جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے رونے والوں کے پلکوں کے اوپر آنسو ہوتا ہے اور ایک لمحے میں وہ آنسو زمین پر گر کر مٹی میں مل جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ انسانی زندگی ہے. کسی بزرگ کا قول ہے کہ رسی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، نہ معلوم کب کھینچ لے. اور جب اس طریقے سے موت ہوتی ہے تو انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے، اپنے سینے کو پیٹنے لگتا ہے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا کہ ایک دن پہلے ہی ہماری ان سے بات چیت ہوئی ہے، ہمارا ان سے معاملہ ہوا ہے اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دیا کہ موت کب آئے گی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے. کسی مرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آج رات میں نہیں رہوں گا، کل کا سورج میں نہیں دیکھ سکوں گا، یہ کسی کے بھی علم میں نہیں ہوتا ہے. اور جو مقررہ وقت ہے اس وقت پر ہی موت آئے گی. لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون. نہ تو ایک سیکنڈ پہلے آئے گی موت، نہ ایک سیکنڈ بعد میں. بالکل وقت مقررہ پر موت آنی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے بندوں کو ہوشیار فرمایا ہے، متنبہ کیا ہے. تم دیکھ لو کہ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیاوی لذتوں میں مبتلا ہو کر اپنے رب کو ناراض کر بیٹھو اور اسی حال میں تمہارا اللہ کے یہاں جانا ہو جائے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے،
اب موت کا ذائقہ ہمارے لیے کیسا ہوگا؟ وہ اعمال کے اعتبار سے، اعمال کے مطابق۔ اعمال اچھے ہیں تو ذائقہ بھی موت کا اچھا ہوگا کہ ہماری ملاقات ہمارے رب سے ہوگی، رب کا دیدار ہوگا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، صحابہ کرام سے ہوگی، بزرگان دین سے ہوگی، ہمارے رشتہ داروں سے ہوگی۔ اور اگر ہمارے اعمال درست نہیں ہیں تو پھر یہ ذائقہ بہت ہی کڑوا ہوگا، بہت ہی برا ہوگا۔ پھر انسان مرنے کے بعد موت کو یاد کرے گا اور یہ کہے گا کہ ہے وہ اس موت نے میرا خاتمہ کیوں نہیں کر دیا، اس موت کے بعد یہ دوبارہ زندگی کیوں مل گئی کہ ایسی مصیبت میں ہم پھنسے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ جہنم کے اندر جو زندگی ہوگی وہ نہ تو وہاں موت ہی والی زندگی ہوگی نہ زندگی ہی والی ہوگی، بیچوں بیچ میں انسان پھنسا ہوگا، ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر تو آئے گی، سانپ بھی ڈسیں گے، بچھو بھی ڈسیں گے، آگ میں بھی جلیں گے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور صرف قرآن پاک یہیں پر خاموش ہو جاتا کہ مرنا ہے، بس آگے کچھ نہیں ہونا ہے، کہ مر کر مٹی میں مل جانا ہے، آگے حساب کتاب کچھ ہے ہی نہیں، جیسا کہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ جو زندگی ہے تو دنیا ہی کی زندگی ہے، دنیا کے علاوہ کوئی دوسری زندگی ہے ہی نہیں۔ انہوں نے نبیوں سے بھی یہی کہا کہ کیسی بات کرتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، ہم نے تو آج تک دیکھا نہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہیہات لما توعدون، تم تو بہت دور کی بات کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن قرآن کریم جو محترم بالشان کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اس کے اندر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ پھر تم میں سے ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا اعمال کا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں بدلہ ملے گا، تم نے اچھا کیا تو اس کا بدلہ ملنا ہے، برا کیا تو اس کا بدلہ ملنا ہے۔ تو اس آگے کے جملے نے انسان کی زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور موت کو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا جنہوں نے اس کو سمجھا۔ ہاں، یہ دیوانوں کی جہان ہے کہ جس نے موت کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا کی محبت جب ہمارے دلوں کے اندر آ گئی تو برتن کا ٹوٹ جانا بھی مسئلہ بن گیا، سر میں درد کا ہو جانا یہ بھی مسئلہ بن گیا ہمارے لیے، نوکری نہیں مل رہی ہے یہ بھی مسئلہ بن گیا، ہمارے گھر کے اندر فاقے ہیں یہ بھی مسئلہ بن گیا۔ لیکن یہ کتنا بڑا مسئلہ ہوگا کہ ہماری زندگی کو یہ موت ختم کر دے گی اور ہماری زبان جو ابھی چہچہا رہی ہے یہ بند ہو جائے گی، ہمارے جو کان ہیں اس کے تار جو ہے ٹوٹ جائیں گے اور اس طریقے سے ہم بہرے ہو جائیں گے، یہ آنکھوں کا نور زیادہ رہے گا، اس دن یہ کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا جب ہم اللہ کے حضور پہنچ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ موت وہ چیز ہے کہ جس نے ہر ایک کو اس دنیا کی لذتوں سے بے پرواہی پر مجبور کر دیا کہ دنیا کی زندگی جو ہے کوئی زندگی نہیں ہے کہ اس زندگی کے بارے میں انسان اتنا زیادہ فکر کرے، اتنا سوچے اور اتنی محنت کرے کہ اپنے رب ہی کو بھول جائے، جس نے اسے وجود بخشا ہے، جس نے اسے پیدا کیا ہے اسی کو بھول جائے دنیاوی لذات میں لگ کر کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تو ہمیں اس لیے بھیجا تھا کہ یہاں رہ کر کے ہم آخرت کو یاد رکھیں، آخرت کے بارے میں فکر مند ہوں، آخرت کی تیاری کریں کہ وہاں سے کی زندگی اصل زندگی ہے، وہ لامحدود زندگی ہے، اور آخرت میں جو زندگی ملنے والی ہے اس کا کوئی آخری کنارہ نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی محبت نے ہمیں اس سے غافل کر دیا،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کے اندر ہمیں ہوشیار کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر شخص یہ غور و فکر کر لے کہ اس نے آگے کل کے لیے کیا کچھ کیا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آگے کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے. چاہیے کہ ہر شخص غور و فکر کر لے کہ کل اس کو زندگی ملے گی کہ نہیں ملے گی، وہ دنیا میں رہے گا کہ نہیں رہے گا. پھر جب موت آئے گی، جس کا ہر ایک کو یقین ہے، جس کے اندر بھی تھوڑی سمجھ بوجھ ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت نے اسے ایسا اندھا کیا ہے کہ جب تک موت نہ آئے اس سے پہلے یقین نہیں ہوتا کہ ہم مریں گے. ہاں، اس سے پہلے یقین ہی نہیں ہوتا ہے. جبکہ دنیا کے اندر کوئی بھی سمجھ بوجھ والا اس کا انکار نہیں کیا ہاں کہ موت نہیں آئے گی. موت تو آنی ہے، لیکن ہر ایک امید لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں ہماری ابھی موت نہیں آئے گی، ہماری ابھی موت نہیں آئے گی. جبکہ دوسرے کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہاں وہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا. لیکن کاش کہ ہم اسی وقت سوچ لیتے کہ اسی طریقے سے ایک دن ایسی ہی آواز ہمارے بارے میں بھی جو ہے لگائی جائے گی کہ فلاں نہیں رہا، فلاں نہیں رہا. اس دن کیا ہوگا؟ اس دن کیا ہوگا جب ہمارا کفن لانے کے لیے لوگ بازار میں جائیں گے. اس دن کیا ہوگا کہ جب ہمیں نہلانے کے لیے اور کفنانے کے لیے لوگ اکٹھا ہوں گے. اس دن کیا ہوگا جب ہمارا جنازہ اٹھایا جائے گا اور جب ہمیں دفنایا جائے گا، جب منو مٹی ہمارے اوپر ڈالا جائے گا. اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا، ہر آدمی بے فکر ہے. دنیا کی لذتوں نے اسے غافل کر دیا ہے. اس لیے آخرت کی تیاری کے لیے اور آخرت کی فکر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان دنیاوی لذتوں سے دور رہے. اگر انسان دنیاوی لذتوں میں مبتلا رہے گا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ اسی طریقے سے بے پرواہ زندگی گزارے گا. آخرت کو بھول کر کے اس دنیا میں وہ مشغول رہے گا اور اس حال میں دنیا سے چلا جائے گا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہوگا. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بہت ہی بہترین انداز میں سمجھایا ہے کہ ایک انسان جا رہا تھا اور اس کے پیچھے ایک شیر بھاگ نکلا. اس نے دیکھا کہ میرے پیچھے شیر آ رہا ہے تو اس کے قریب کوئی درخت بھی نہیں تھا کہ اس پر وہ چڑھتا اور اپنی حفاظت کر لیتا. وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے، ہانپتا کانپتا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ اسی دوران اسے ایک کنواں نظر آیا. اس نے سوچا کہ میں اس کنویں میں چھلانگ لگا لیتا ہوں اور چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو شیر سے بچا لیتا ہوں. آگے پہنچتا ہے، جب اس نے کنویں میں نظر ڈالی کہ میں کنویں کے اندر چھلانگ لگاؤں تو کیا دیکھتا ہے کہ کنویں کے اندر پانی کے اوپر ایک کالا ناگ تیر رہا ہے. اب وہ زیادہ پریشان ہوا، وہ زیادہ حیران ہوا کہ اگر ہم اوپر رہتے ہیں تو شیر ہمیں کھائے جاتا ہے، اگر ہم نیچے چھلانگ لگاتے ہیں تو پھر سانپ ہمیں ڈستا ہے. پہلے ایک طرف سے موت نظر آ رہی تھی، اب دو طرف سے موت نظر آ رہی ہے. اور اسی حال میں کہ جب وہ نہایت پریشان تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اسے کنویں کی دیواروں پر کچھ گھاس نظر آئے تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس گھاس کو پکڑ کر لٹک جائیں، ہم اوپر نہ رہیں کہ شیر ہمیں کھائے، ہم نیچے نہ جائیں کہ سانپ ہمیں ڈسے. اور یہ سوچ کر اس نے اس گھاس کو پکڑ لیا مضبوطی سے کہ نہ اوپر رہیں گے ہم نہ نیچے جائیں گے، بلکہ بیچ میں ہم لٹکے رہیں گے. اور جب ہم یہ دیکھ لیں گے کہ شیر بھاگ گیا ہے یہاں پر سے، پھر ہم اوپر کو آ جائیں گے. اتنے میں جبکہ وہ گھاس کو پکڑ کر لٹک رہا تھا، اس نے جب ادھر ادھر نظر کی تو تھوڑی دیر میں یہ نظر آیا کہ ایک کالا اور ایک سفید چوہا اسی گھاس کو کتر رہے ہیں جس گھاس کو ہم پکڑے ہوئے ہیں. اب اور بھی زیادہ پریشان کہ اوپر بھی موت کے شیر ہے، نیچے بھی موت کے کالا ناگ ہے، اور جس گھاس کو ہم پکڑے ہوئے ہیں اس کو دو چوہے کتر رہے ہیں. اب ہمارا کیا بنے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے شہد کا ایک چھتا نظر آیا.
تو اس نے ایک ہاتھ سے اس گھاس کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی کو اس چھتے میں لگایا جس میں مکھیاں تو نہیں تھی لیکن شہد اس چھتے میں بھرا ہوا تھا، تو اپنی انگلیوں کو اس پر لگایا اور چاٹنے لگا۔ اس میں وہ مزہ آیا اور اس مزے کی وجہ سے اس شیر کو وہ بھی بھول گیا، وہ کالا ناگ کو بھی وہ بھول گیا، وہ چوہے کو بھی بھول گیا اور اسی میں مشغول ہو کر رہ گیا۔ اب سوچے کہ اس کا انجام آگے کیا ہونے والا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ مثال دے کر یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے دوست، تمہاری مثال اسی انسان کی سی ہے، تمہاری مثال اسی انسان کی سی ہے کہ ملک الموت تمہارے لیے شیر کے مانند ہے جو ہر وقت تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور قبر کا عذاب وہ کالا ناگ ہے جو تجھے عذاب پہنچانے کے انتظار میں ہے کہ موت آئے گی، قبر میں پہنچو کہ تمہیں وہ ڈسے، اور کالا اور سفید چوہا یہ تمہاری زندگی کے رات اور دن ہے، اور وہ گھاس یہ تمہاری زندگی ہے جس کو چوہے کتر رہے ہیں، اور شہد کا چھتا یہ دنیاوی لذتیں جس میں تم پڑے ہوئے ہو، اور اس لذت میں پڑ کر کے ان تمام خوف کی چیزوں سے تم بے فکر ہو گئے ہو اور تمہیں کچھ ہوش ہی نہیں ہے اپنی زندگی کے بارے میں۔ تو فرمایا یہی مثال اس انسان کی ہے، اس انسان کی ہے کہ واقعی انسان دنیاوی لذتوں میں پڑ کر کے اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا ہے اور اپنے رب کو جو ہے وہ بھول گیا ہے، وہ سوچ ہی نہیں رہا ہے کہ آگے ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے جب ہماری موت آ جائے گی، کیونکہ ہر وقت تو ملک الموت کے جو فرشتے ہیں اس سے تو ہم پا ہی نہیں سکتے، اس سے بھاگ کے تو ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے، وہ تو موت آئے گی چاہے ہم کہیں بلند اور محفوظ قلعے میں کیوں بند نہ ہو جائے، موت تو آئے گی، اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو متنبہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو کہ اپنے رب کے پاس تمہیں جانا ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جس نے تمہیں صحت و عافیت دی ہے، جس نے تمہیں راحت کی چیزیں دی ہیں، جس نے تمہیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، اور یہ کہ تمہیں وجود بخشا ہے، اس کے بعد جب جاؤ گے اس کی نافرمانی کر کے کیسے منہ دکھاؤ گے، کیسے منہ دکھاؤ گے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تو اپنے رب سے ڈرو کہ رب کے پاس تمہیں جانا ہے، واخشوا یوما، اور ڈرو ایسے دن سے کہ لا یجزی والد عن ولدہ، کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے بارے میں کوئی مطالبہ ادا نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر تو محبت لوگ خوب جتاتے ہیں اور اپنے بچوں کی راحت کے لیے، آرام کے لیے نہ معلوم کیا کچھ کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی زندگی کو بھی بعض لوگ کھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن آخرت کا معاملہ ایسا ہوگا کہ کوئی باپ اپنے بچے کی طرف سے کوئی مطالبہ ادا نہیں کرے گا، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور نہ کوئی بچہ ہی ایسا ہوگا کہ باپ کی طرف سے کوئی مطالبہ ادا کر سکے۔ ان وعد اللہ حق، فرمایا کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا ہے اللہ کا وعدہ؟ کہ موت آئے گی، موت آئے گی، کہ تم نے جو سنا نا فلاں کے بارے میں وہ نہیں رہا، تم اپنے بارے میں بھی سوچو۔ دیکھو اسلام کی تعلیم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اذان دو، ایک کان میں اذان دو اور دوسرے کان میں تکبیر پڑھو۔ یہ اذان اور تکبیر کیوں کہلوائی گئی؟ اس کی بہت ساری مصلحتیں ہیں، جس میں سے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ دیکھو اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد جب اقامت ہوتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، تو اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اذان کہلوائی گئی ایک کان میں، دوسرے کان میں تکبیر کہی گئی، یہ بتلانے کے لیے کہ اے بچہ تم دنیا میں آئے ہو کیوں؟ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہو یا رہنے کے لیے نہیں آئے ہو؟ بہت تھوڑی زندگی تمہیں ملی ہے، بہت تھوڑی زندگی ملی ہے۔ کتنی زندگی ملی ہے؟ ایسے ہی جیسے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہم سب نماز کی تیاری کرتے ہیں کہ بھائی اذان ہو گئی چلو نماز کے لیے، اذان ہو گئی چلو نماز کے لیے، کہ دیکھو تمہاری اذان بھی ہو چکی ہے، تمہاری تکبیر بھی ہو چکی ہے، اب تمہاری نماز ہونی ہے۔ وہاں پر کون سی نماز ہونی ہے؟ نماز جنازہ ہونی ہے۔ ہر بچہ کو بتلایا جاتا ہے جیسی بچہ پیدا ہو تو اذان دلوائی جائے، تکبیر کہلوائی جائے، اور جب بچہ ہوش مند ہو تو اسے بتا دو کہ بچے
تمہاری اذان ہو چکی ہے، تمہاری تکبیر بھی ہو چکی ہے، اب تمہاری نماز ہونے والی ہے، یعنی نماز جنازہ۔ سب لوگ اپنی اپنی نماز جنازہ کی تیاری کرو، سب لوگ اپنے اپنی نماز جنازہ کی تیاری کرو۔ تو ہر کوئی جو ہے آج دوسرے کی نماز جنازہ کی تیاری تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے بارے میں ہر کوئی بے فکر ہے، وہ تو مر رہے ہیں، وہ بھی مر رہے ہیں، وہ بھی مر رہے ہیں، ہم ابھی تھوڑے مریں گے، ہماری زندگی تو ابھی بہت ہے۔ یہاں تک کہ کوئی 80 سال کا 90 سال کا بوڑھا بیماری میں مبتلا ہے، کھڑے ہو کے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہر وقت وہ ہاتھ اور کانپ رہا ہوتا ہے، سانس اس کی نہیں ہے، لیکن تو بھی کہتا ہے مولانا دعا کرو، اللہ تعالیٰ صحت دے دے، اللہ تعالیٰ عافیت دے دے۔ اس بارے میں وہ بے فکر ہے کہ ہماری موت آنے والی ہے، ہم آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائیں، ہم مسجد میں جا کر کسی کونے میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کہنے لگے۔ یہ ہے دنیا کا دھوکہ، یہ ہے دنیا کا دھوکہ۔ اس دھوکے سے ہم سب نکلیں، اس دھوکے سے ہم سب نکلیں اور آخرت کے بارے میں فکر مند ہو جائیں، اور اس سے پہلے ہم تیاری کر لیں کہ یہ آواز لوگوں میں سنائی دے کہ ہم نہیں رہے اس دنیا کے اندر، ہم نہیں رہے، وہ نہیں رہا، نہیں ہم نہیں رہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ کہے تمہارا جنازہ جا رہا ہے، اور اگر تمہیں یہ بات بری لگے تو میرا جنازہ جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں یہ فضول بات کرنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت میں تو اپنی موت کو یاد کرنے کا ہے، کہ اپنی موت کو یاد کرو کہ ہماری جو موت آ جائے گی کیا بنے گا، پھر کچھ تیاری کر رکھے ہو نہیں کر رکھے ہو؟ اگر نہیں کر رکھا ہے تو پھر تیاری میں مشغول ہو جاؤ، تیاری میں مشغول ہو جاؤ دنیا میں سے۔ تو یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں یقین اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ موت آئے گی۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہذا تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کا دھوکے میں ڈالنا کیا ہے کہ ایسے کام میں مشغول ہو جاؤ کہ آخرت کے بارے میں تمہیں وقت ہی نہ ملے، کہ جو تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے یہ فلاں کام نہیں کیا دین کا، کہ جی ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ اچھا اس کام کے لیے ٹائم ہے، اس دنیا کے کام کے لیے، دنیا کی راحت کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، دنیا کی لذتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے تمہیں ٹائم ہے، لیکن آخرت کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے کام میں لگ جاؤ کہ آخرت کے کام کے کرنے کی تمہیں فرصت ہی نہ ملے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دھوکے باز۔ دھوکے باز سے مراد یہاں پر شیطان، اور اس کا دھوکے میں ڈالنا کیا ہے؟ وہ یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ تمہاری زندگی پڑی ہوئی ہے، تم مرے تھوڑے جا رہے ہو، تمہاری زندگی ابھی بہت ہے، رک جاؤ، پھر عمل کرنا، پھر عمل کرنا۔ یہ انسان سوچتے رہتا ہے، سوچتے سوچتے قبر میں پہنچ جاتا ہے بغیر کچھ کیے ہوئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو اس بارے میں ہوشیار ہونا ہے، آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے والا بنائے، ہر لمحے آخرت کی فکر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔